علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر بہت ہی قصے کہانیاں چلتے رہتے ہیں اور لوگ اس پہ جذباتی ہو کر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی بات پر ہے کہ جو انسان یہ جھوٹی کہانیاں سناتے رہتے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کے اور ان کے ناموں کے آگے مفتی لگا ہوتا ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان چیزوں پر بلیو کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ باتیں عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں۔ اب جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ انہوں نے بسم اللہ کر کر زہر کا پیالہ پی لیا تھا اور ان پر زہر نے اثر نہیں کیا۔ تو اب وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور یہاں پر اب میں بات کروں گا حدیثوں کے مطابق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، خالد بن ولید نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے تو بڑے ہیں نہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کے اوپر زہر اثر کر سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بنا بسم اللہ کے کھاتے ہوں، اگر یہ کسی کی سوچ ہے تو وہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے کہ کوئی نبی بسم اللہ کے بنا کوئی چیز کھائے۔ تو پھر ایک دفعہ میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں کہ اس حدیث میں کیا ہے۔ زہر ملایا تھا کھانے میں، تو نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو جو لقمہ تھا اس نے کہا اس میں زہر ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو صرف زبان پر ہی رکھا تھا اور نہیں چھوڑ دیا، اور کچھ صحابہ نے وہ کھا بھی لیا تھا کھانا، تو کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے اس کھانے کے بعد۔ تو جب یہودی سے پوچھا تو وہ بولا ہاں میں نے زہر ملایا تھا، کوئی عورت تھی انہوں نے زہر ملایا تھا۔ تو جن لوگوں نے زہر ملایا تھا ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ملایا اس میں زہر؟ تو وہ یہودی بولے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ کو زہر اثر نہیں کرے گا۔ اب اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابی وہ شہید ہو گئے جنہوں نے کھا لیا تھا۔ اب یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ سب جھوٹے قصے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تھے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اسلام کے خلاف ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں جان پوچھ کے بسم اللہ کر کے زہر کھا لو بچ جائیں گے، تو کوئی چیک کر کے دکھائے پہلے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب قصے کہانیاں بنائی ہیں۔ اب دوسری حدیث میں یہ آتا ہے، تو حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض میں تھے یعنی کہ بیمار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو خیبر کے موقع پر لقمہ منہ میں رکھا تھا اس زہر کا اثر آج تک محسوس ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ اتنی سال بعد زہر کا اثر اللہ نے پھر سے شروع کیا، لیکن اللہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا اثر اس وقت ہونے نہیں دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اپنے نبیوں سے معجزے دکھاتا رہتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر ہو گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور خالد بن ولید صحابی ہیں؟ تو یہ کچھ عقل میں بیٹھتی نہیں ہیں باتیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں پہ بلیو کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ آپ کو کوئی دلیل نہ دے قرآن حدیث سے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے علم حاصل کرنے کی، اور جب تک علم نہیں ہوگا تب تک ہم پتہ ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز قرآن میں ہے، کیا چیز حدیث میں ہے، اور کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اب
جو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ سب معتبر حدیثیں ہیں اور بڑی بڑی کتابوں میں، یعنی کہ بخاری سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں، تو وہی اسی کتاب کی یہ دونوں حدیثیں میں نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، صحیح دین پہنچانے کی اور صحیح دین پر عمل کرنے کی۔ اس سے کہانیاں بہت ہوتی ہیں، کوئی انسان جو عام بندے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے بالکل، تو وہ لوگ تو بیچارے سبحان اللہ ہی کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سمجھنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔